मुकद्दस लूका का अंजीली बयान उसका 23वां बाब 44वीं आयत से 49वीं आयत तक। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मुकद्दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दी। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्त बाज़ था। और जितने लोग उस नजारे को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी ये बातें देख रही। खुदा के जिंदा काम के पढ़े और सुने जान खुदा की बात। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज की इबादत में अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है। जितने लोगों ने भी आज की इबादत में खिदमत के काम को सर अंजाम दिया है, का इबादत को लीड किया है, का उन लोगों ने कलमात को पेश किया है, दुआएं की हैं, गीत गाए हैं, खुदावंद इसका सारा अजर अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें और उनके खानदान मुहैया करेगा। पहले कलमे में हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा था कि बाप इनको मौत, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। दर हकीकत इंसान जानता ही नहीं कि खुदा क्या चाहता है और इंसान क्या करता है। खुदा ने रोए जमीन पर इंसान को क्यों भेजा, इस बात को खुदा के अलावा इंसान नहीं जानता। खुदा चाहता था कि इंसान जिसे उसने पैदा किया है अपने हाथ से, वो उसके साथ मुलाकात में, उसके साथ रफाकत। और यही वजह है कि बागे अदन में खुदा हर रोज ठंडे वेले उनसे मुलाकात, लेकिन इंसान को ये शायद रफाकत और शराकत, ये खुदा की मर्जी। खुदा ने इंसान को मरने के लिए नहीं पैदा किया। और उसका बेटा यीशु भी कहता है, मैं आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी के लिए आया था और हमेशा की जिंदगी के लिए ही उसने अपने आप को कुर्बान किया। दूसरे कलमे में हम देखते हैं कि आज ही तू मेरे साथ, कलमा नजात था कि किस तौर से खुदा ने गुनहगार को मौत से निकाल कर हमेशा की जिंदगी, ये उसके लिए बड़ी नजात की बात, कि वो तो ऑलरेडी सलीब पर था और वो इस बात का इकरार करता है कि हम तो अपने किए की सजा सलीब पर आ रहे। सामरी औरत के साथ जब यीशु मसीह गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर तू जानती कि मैं कौन, और फिर दूसरी दफा लिखा है कि अगर तू जानती कि खुदा की बख्शिश क्या, खुदा की बख्शिश, ये खुदा की बख्शिश थी कि उसने उस डाकू को बख्श दिया और उसे मौत से निकाल के हमेशा की जिंदगी में शामिल किया और कहा कि आज ही तू मेरे साथ दोस्त। और फिर कलमा मोहब्बत के औरत, देख ये तेरा बेटा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शरीयत को पूरा खत्म नहीं बल्कि पूरा, और उसने इस कलमे के वसीला से, इस बात के वसीला से शरीयत को भी पूरा किया कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत, उनकी फिक्र करना, उनका पालना। और जब हम बच्चे थे हमारे माँ बाप हमें पालते और संभालते, एक वक्त आता है कि औलाद की फिर इस ड्यूटी जिम्मेदारी शामिल हो जाती है। इस बात को हमने सीखा। और फिर पांचवें कलमे में कि मैं प्यासा, ये दर हकीकत चौथा कलमा
ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے. چوتھا کلمہ ایلی ایلی لما شبقتنی ہے. زبور 22 کی پہلی آیت کہ اے میرے خدا تو نے مجھے. دن کی روشنی میں کہے گئے پہلے 3 کلمات، اور پھر یہ چوتھا کلمہ جو ہے سورج اپنی روشنی دینا بند کر. آموس کی کتاب کے 8ویں باب کو بیان کرتا ہے کہ اس دن پہر ہی کو جو ہے سورج روشنی نہ دے. الہیاتی طور پر سب سے مشکل کلمہ ہے کہ چوتھا کلمہ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے. اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو ہم پکڑے جاتے، میری اور آپ کی خاطر چھوڑا گیا. الہی ذات یعنی کہ خدا باپ نے اس لیے چھوڑا کہ مکمل طور پر گناہ کی جو بوجھ تھا جو وہ سب اس پر آ گیا. اور لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ. اور لکھا ہے کہ حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی اس نے صلیب پر اپنی کو. اور پھر لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو اور وہ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے اسے چھوڑ دیا. یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ نہیں ہوا کہ یسوع مسیح کی بھی الوہیت یہاں پر تھا. کامل بیٹا تھا اور آدم کامل آدم ہونے کے ناطے وہ تکلیف میں تھا، تو اسے بھی اس بات کی تکلیف تھی کہ مجھے خدا نے کیوں چھوڑا. ایک بات. اور پھر 5واں کلمہ ہے کہ میں یسوع مسیح اس کلمے میں در حقیقت ایک سوال کرتے ہیں مجھ سے اور آپ سے، ایک پکار ہے. یہ کلمہ بھی 2 شخصیات کو بیان کرتا ہے. ایک جو کہ صلیب پر ہے جو کہ یسوع مسیح ہے، جو کہ عید فصح کے روز جب اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کو کھایا، اس کے بعد اس کے درمیان اس نے کچھ نہیں کہا. رات بھر کی پیشیاں، اس کوڑوں کی مار، اور پھر سولی کا جو منظر ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جب گھومتا ہے. فلسطین کی گرمی اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انسانی جسم میں پانی کی شدید کمی ہونے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. لیکن اس کا روحانی پہلو یہ تھا کہ اسی ہفتہ میں بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا کیا تھا. مقدس یوحنا رسول کی بیان کے 2 باب کی آخری چند آیات کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اور یہودیوں کی عید فصح قریب. مقدس یوحنا رسول جو ہے یہ ڈائریکٹ یسوع مسیح کے آخری جو ہے وہ دنوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. عید فصح کو، عید فطیر کو یہ بیان کرتا ہے، اور پھر بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنے آپ کو ان دنوں میں پیش کیا. وہ بیان کرتا ہے کہ اس عورت نے عطر خدا ان کے حضور پیش کیا اور اس سے پورا کمرہ کیا تھا مہک، اور کہا کہ جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی اس کی خدمت کو بھی یاد رکھا جائے. پھر اور 2 بندے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا، اپنے سامان اور اپنی چیزوں کو پیش کیا. ان میں سے ہم کھجوروں کے اتوار کے روز دیکھتے ہیں اس انسان کو، اس زندگی کو جس نے اپنے جانور خدا کے حضور پیش کیا تاکہ ان پر سواری کرے. اسی طرح مقدس یوحنا متی رسول بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس سے کہا
کہ ہم تیرے لیے کہاں پھنسا تیار ہیں. اس نے کہا کہ شہر میں فلاں شخص کے پاس. اس نے اپنا گھر پیش کیا تاکہ خداوند یسوع وہاں پھنسا. لوگ اس ہفتے میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہے. لوگ کیا کرتے رہے ہیں؟ لیکن یسوع مسیح کو جب وہ کہتا ہے میں پیاسا ہوں روحانی پہلو کے لوگ اپنے آپ کو پیش کر، میں تمہارا پیاسا ہوں، تو اسی کے ساتھ ہم یہودا اسکریوتی کی خدمت کو بھی جوڑیں. یہودا اسکریوتی سے خداوند نے جب کہا نا، اس نے کہا خداوند میں تو نہیں کوئی جس کی تو بات کر رہا ہے. اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جب اس نے کہا کہ 300 دینار میں یہ بک سکتا ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ تھیلی اس کے پاس ہوتی اور وہ تھیلی میں سے کچھ نکال دے. اسے اپنی فکر تھی. اور مقدس متی رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا یہودا اسکریوتی بہتر ہے کہ تو کہتا ہی نہ. ایسی خدمت کی کہ اس نے، یسوع مسیح نے کہا جیسا لکھا میرے لیے تو ویسا ہونا ہی ہے، لیکن افسوس کہ تو کہتا. چھٹا کلمہ تمام. یہ جو لفظ ہے نا تمام ہوا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ لفظ بیان کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں تمام. پہلے پیشین گوئیوں کا کام تمام. پیشین گوئیاں تمام ہوئی جو یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے حوالے سے تھی، وہ تمام. یسوع مسیح کی زمینی زندگی تمام، اس کی زمینی زندگی کے دوران خدمت تمام. اور پھر نجات کا وہ کام جس کے لیے وہ آیا تھا، وہ قیمت چکانے کے لیے آیا تھا، وہ قیمت چکا دی گئی. وہ کام تمام، قیمت چکا دی گئی ہے اور نجات کا کام تمام ہوا. جس کام وہ آیا ہے اس کو اس نے تمام کر. اور پھر لکھا ہے زبور 31 کی آیت کہ اس نے اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. اس زبور 31 کی یہودیوں کے دستور کے مطابق جب وہ رات کو سوتے ہیں تو بے شک لمبی دعا کریں یا نہ کریں، لیکن یہ جملہ ضرور کہتے ہیں کہ اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ. اور یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی، زندہ ہوئے، آسمان پر گئے، تو اس کے بعد لفظ موت نہیں آیا. لکھا ہے سو جانے کا لفظ استعمال ہے. کون سا لفظ کلام خدا میں استعمال ہوا ہے؟ سو جانے کا لفظ. اور یہودی بھی سو جانے کے وقت ہی یہ بات کہتے ہیں کہ اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تاکہ میں بڑی دلیری کے ساتھ اس ایمان سے کہ میں صبح اٹھ سکوں. اسے پتا تھا میں نے تیسرے دن اٹھ جانا. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. اور پھر یہ بات میں اور آپ جب سیکھتے ہیں کہ ہم بھی جب رات کو سوئیں تو ہمیں بھی کیا کہنا چاہیے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں تاکہ تو میری، میرے خاندان کی، ہم سب کی حفاظت کرے. خدا آج کی عبادت کے وسیلہ سے ہم سب کو